الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہے اور تقریباً آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ رمضان مبارک میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کا عشرہ ہے، وہ گزر چکا ہے۔ دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کی بارش کا ہے، وہ چل رہا ہے۔ اور آخری عشرہ اور تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، وہ عن قریب شروع ہونے والا ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ، ایسی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آیا اور دیکھتے دیکھتے آدھا گزر بھی گیا، یہ ایسے ہی باقی آدھا بھی گزر جائے گا۔ بس کامیاب وہ بندہ ہے اور کامیاب وہ بندی ہے جو اس سے فیضیاب ہو جائے، جو اس سے فائدہ اٹھا لے۔ لہذا رمضان مبارک کے آخری عشرے میں چونکہ مسنون اعتکاف بھی ہوتا ہے، تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تو پھر آپ سے عید کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ باقی دنوں میں جو رمضان شریف کے فضائل ہیں اور جو خاص عبادتیں ہیں، مختصر انہیں بیان کر دوں، اور پھر بیان کے آخر میں 2 کتابچے بھی آپ کی خدمت میں بعض احباب کی طرف سے پیش ہوں گے، جس میں سے ایک کا نام ہے دعائے والہانہ۔ یہ مہینہ چونکہ رات دن اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہے، اور ہر رات مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی عافیت مانگے تو ہم عافیت دے دیں، کوئی روزی مانگے تو ہم اس کو روزی دے دیں، کوئی معافی مانگے تو ہم اس کو معاف کر دیں، کوئی دوزخ سے آزادی چاہے تو ہم اس کو دوزخ سے آزاد کر دیں۔ ساری رات یہ اعلانات ہوتے ہیں، اور افطار کے وقت بھی روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، سحری میں بھی آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دن رات جو ہے یہ دعائے قبولیت کا مہینہ ہے یہ۔ بس اللہ تعالیٰ بہانے سے اپنے بندوں کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، بخشش بھی فرماتے ہیں، اور بے اندازہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا مانگیں؟ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ آپ نے ہمارے لیے ایسی ایسی دعائیں مانگ دی ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، حضور سے بڑھ کر کوئی دعا مانگنا جانتا نہیں، تو آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے تاکہ ہم وہ ترجمہ ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، تو اس کا نام ہے دعائے والہانہ۔ تو افطار میں بھی آپ اس کتابچے کو مانگیں، سحری میں بھی مانگیں، رات دن جس وقت موقع ملے کتابچہ لے کے بیٹھ جائیں اور مانگنا شروع کر دیں، دن رات مانگتے ہی رہیں۔ بس یہ پورا مہینہ مانگنے کا ہے۔ ہم فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اور ان کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو دعا بھی خاص عمل ہے رمضان شریف کا، تو یہ کتابچہ بھی آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور رمضان شریف کا جو آخری دن ہے وہ پورے مہینے کا نچوڑ ہے، اور جتنے بھی فضائل ہیں سب اپنی انتہا کو آخر میں پہنچ جائیں گے، جیسا کہ میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو ایک کتابچہ اور ہے، اس کا نام ہے رمضان شریف کا آخری دن اور جہنم کا تذکرہ، کیونکہ اس مہینے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی شامل فرما دیں۔ تو جہنم کیسی بری جگہ ہے اس کا اس میں تھوڑا سا بیان ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جہنم سے ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچانا۔ تو جہنم ایسی بری جگہ ہے، اس کا عذاب جو حدیث میں آیا ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے، تو وہ کتابچہ بھی انشاءاللہ دیا جائے گا۔ تو مختصر میں جو باقی ایام میں عبادتیں ہیں ان کا خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک تعارف ہو جائے، اور ہم اللہ کرے کہ باقی دنوں کی دل و جان سے قدر کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو رمضان شریف کی ایک فضیلت میں سنا دوں پہلے۔ رمضان شریف کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آنے پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کا آخری دن آنے تک بند نہیں ہوتا ہے۔ دن رات 24 گھنٹے آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جنت اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں دینے کے لیے کھول دیتے ہیں، اور خود جنت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ اس رمضان شریف کے مہینے میں کچھ بندوں کو عبادت کی توفیق دے کر میرے اندر رہنے کے قابل بنا دیجیے، رہنے کے لائق بنا دیجیے۔ اور جنت کے حوریں بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے شوہر مقرر کر دیجیے۔ اس کے بعد پھر جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے صحیح روزہ رکھتا ہے تو ہر رات اس کی اللہ تعالیٰ 100 حوروں سے نکاح کر دیتے ہیں۔ روزانہ ہر رات روزے دار کی اللہ تعالیٰ 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، 100 حوریں روزانہ روزے دار کے نکاح میں آتی ہیں، اور اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا، بیچ میں یہ ہے حدیث میں کہ لہذا رمضان شریف میں جو مسلمان مرد یا عورت ایک تو کوئی نشے والی چیز نہ پیے، کوئی نشے والی چیز استعمال نہ کرے، کسی مسلمان پر کوئی بہتان نہ لگائے، کسی مسلمان پر کوئی بہتان اور الزام نہ لگائے، اور کوئی گناہ کبیرہ نہ کرے، تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر رات 100 حوروں سے نکاح کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد، چاروں نہایت قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ سونا چاندی دونوں دھاتیں ہیں، اور یاقوت اور زمرد یہ وہ ہے پتھر ہیں جو بڑا قیمتی اور بہت مہنگے اور خوبصورت پتھر ہیں۔ تو سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا ایک محل تیار کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا چوڑا ہے
محل اتنا لمبا چوڑا ہے کہ جیسے ساری دنیا میں کہیں پر بکریوں کا کوئی باڑا ہو تو وہ باڑا ساری دنیا کے اعتبار سے چھوٹا معلوم ہوگا اور ایک نقطے کی طرح معلوم ہوگا۔ ساری دنیا کی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے اگر دنیا میں کہیں بکریوں کا کوئی باڑا ہو تو اس باڑا جو ہوگا وہ پوری دنیا کی لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹا سا معلوم ہوگا، جسے کہنا چاہیے ایک نقطہ معلوم ہوگا۔ یہ ساری دنیا اٹھا کر کے اس سونے چاندی یاقوت اور زمرد کے محل میں رکھ دو تو ایک نقطے کے برابر ہوگی۔ اس سے اندازہ کرو کہ وہ محل کتنا عظیم الشان ہوگا، کتنا وسیع و عریض ہوگا، کتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ ساری دنیا جس کے اندر ہم لوگ آباد ہیں، ہم اس کے صرف چوتھے حصے پہ آباد ہیں۔ بس زمین کے 4 حصے ہیں، ایک حصے پہ ساری آبادی ہے، باقی 3 حصے سمندر کی تہہ میں وہاں پہ پانی ہے، ایک حصہ خشک ہے، اس پر ساری دنیا آباد ہے جس کو ہم ساری دنیا کہتے ہیں۔ 3 حصے تو زمین کے پانی کے نیچے ہیں۔ وہ یہ پوری دنیا یعنی چاروں حصے نکال کر اس محل میں رکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا جیسے وہ چھوٹا اور ایک نقطہ ہوگا، ایسے ہی یہ ساری دنیا بھی اس محل میں نقطے کے برابر ہوگی۔ تو دنیا محل کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ تو یہ ثواب عظیم ہے رمضان شریف کا، جو رمضان کے بعد پھر کبھی نہیں مل سکتا۔ بس یہ فضیلت رمضان میں ہی مل سکتی ہے کہ جو آدمی رمضان شریف میں روزہ بھی رکھے، تراویح پڑھے اور کسی پر بہتان بھی نہ لگائے، کسی پر کوئی الزام بھی نہ لگائے اور کوئی نشے والی چیز بھی استعمال نہ کرے اور کوئی دوسرا گناہ کبیرہ بھی نہ کرے، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ بھی کر لے، تو اللہ تعالیٰ ایک تو 100 حوریں اس کے نکاح میں دیں گے اور ایک محل اتنا لمبا چوڑا اس کے لیے جنت میں تیار کر دیں گے۔ اور ساتھ میں پھر یہ وعید بھی ہے آگے۔ اور اگر کسی نے رمضان شریف میں کوئی نشے والی چیز بھی یا کسی مسلمان پر کوئی تہمت لگائی یا الزام لگایا، اس کی بے عزتی کی، بے آبروئی کی یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو رمضان شریف میں ثواب تو کیا ملے گا؟ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک اس نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے ان کا اجر و ثواب ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث میں حضور کے ذریعے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہے، اس لیے اس میں گناہ کرنے سے بچو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تو رمضان شریف میں جو خاص بات ہے وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے اندر اس بات کا پورا اہتمام اور اس بات کی پوری فکر ہونی چاہیے کہ جہاں وہ اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے اور جنسی تقاضوں سے بچا رہا ہے، دیگر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے تاکہ اس کا روزہ جو ہے بالکل گناہوں سے محفوظ ہو جائے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ثواب ملے گا۔ اور بے احتیاطی کرے گا، غفلت کرے گا، لاپرواہی برتے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، گانے گائے گا، گانے سنے گا، بدنگاہی کرے گا، دوسرے گناہ کبیرہ کرے گا، جیسے جھوٹ بولے گا، کم تولے گا، کم ناپے گا، تو بھئی پھر اس کا وبال بھی معمولی نہیں ہے کہ رمضان کے ثواب سے بھی محروم اور پچھلے 1 سال کی نیکیوں سے بھی محروم۔ اس لیے رمضان شریف میں بہت زیادہ ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں اس سے وہ گناہ سرزد نہ ہو، اگر غلطی ہو جائے تو بلا تاخیر توبہ کرتا رہے۔ تو یہ ایک عام فضیلت ہے رمضان شریف کی۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں 3 عبادتیں خاص ہیں، ایک شب قدر، ایک اعتکاف اور ایک عید کے رات کی عبادت، شب عید کی عبادت۔ یہ 3 خاص عبادتیں ہیں۔ تو اعتکاف کی فضیلت، پہلی تو بات یہ کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ منورہ تشریف جانے کے بعد آپ ہر سال باقاعدہ رمضان شریف کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے رہے۔
ایک مرتبہ کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تھا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، لیکن آپ نے اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا، اس لیے اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا، تو یہ اعتکاف کرنا سنت ہے، اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑے محلے میں کوئی نہ کوئی محلے کی مسجد میں اعتکاف میں ضرور بیٹھے۔ اگر ایک بھی آدمی بیٹھ جائے گا سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سارے گنہگار ہوں گے سنت چھوڑنے کی وجہ سے، سنت چھوڑنے کا سب کو گناہ ہوگا۔ تو اس کا ثواب یہ ہے کہ 10 دن کے اعتکاف کرنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کل آپ دیکھ لو، ایک حج کتنا مہنگا ہے اور ایک عمرہ بھی کتنا مہنگا ہے اور کتنا پر مشقت ہے۔ یہاں تو مسجد میں بیٹھنا شاہی اعتکاف ہے، یہ تو کہ بھائی کھاؤ پیو اور سو جاؤ پھر عبادت کرو۔ اچھا، یہاں مسجد اعتکاف میں سونے میں بھی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اب اور فضیلت میں آپ کو بتلاتا ہوں، تو یہ تو شاہی عبادت ہے، یہ تو اللہ کے دربار میں پڑے ہوئے ہیں اور بس وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس دن رات عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نہ لینا نہ دینا، اور پھر مفت میں 2 حج 2 عمرے کا ثواب، اور جو اس کے علاوہ دوسری عبادت ہے اس کا ثواب الگ۔ چاہے دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو ایک تو معتکف تمام گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی وہ گناہ جو مسجد سے باہر ہو رہے ہیں مسجد میں ہونے کی وجہ سے آدمی ان سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کو تمام نیکیوں کے کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی معتکف ایسا ہوتا ہے جیسے سارے نیک کام کر رہا ہو، یعنی معتکف کو مسجد میں رہتے ہوئے ان تمام نیک اعمال کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ مسجد سے باہر تعلیم بھی ہو رہی ہے، تبلیغ بھی ہو رہی ہے، نماز جنازہ بھی ہو رہی ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، اور بے شمار نیک کام ہیں جو مسجد سے باہر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معتکف باہر نہیں جا سکتا۔ معتکف ان کا ثواب بھی حاصل کرتا ہے اور اس کا نام اعمال میں وہ ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ تو مسجد کے اندر بھی جو نیکیاں کر رہا ہے اس کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے، اور جو مسجد سے باہر نیکیاں ہو رہی ہیں جن کو یہ کر نہیں سکتا باہر جانے کی وجہ سے، ان کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں دونوں ہاتھ سے سمیٹنے والا عمل۔ تو معتکف دونوں ہاتھ سے نیکیاں سمیٹتا ہے، اجر و ثواب کو حاصل کرتا ہے کہ اندر بھی نیکیاں کر رہا ہے اور ثواب حاصل کر رہا ہے، اور جو نیکیاں باہر ہو رہی ہیں جہاں یہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا وہ بھی ثواب اس کو مل رہا ہے۔ چنانچہ ہر سال سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ معتکف مسجد کے اندر رہیں، باقی لوگ جا کر کے نماز جنازہ پڑھیں۔ اب معتکف مسجد میں رہتا ہے، نماز جنازہ کا ثواب اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اور کتنے لوگ اب تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان عمرہ کرنے والوں کا ثواب معتکف کو مسجد میں ملتا رہتا ہے۔ اور کیا چاہیے بھائی، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اور اعتکاف کرنے کا ایک دن کا ثواب بتلاتا ہوں آپ کو۔ ایک دن کے ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کرنے والے کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ معتکف کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ درمیان میں 3 خندقیں آ جائیں، اور ہر خندق اتنی جیسے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ایک خندق اتنی بڑی ہے جیسے مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے، جتنا فاصلہ یہ اس کے برابر ایک خندق۔ ایسی 3 خندقیں اللہ تعالیٰ معتکف کے اور جہنم کے درمیان حائل کر دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن کے اعتکاف ہی سے معتکف دوزخ سے باہر ہو جاتا ہے اور بری ہو جاتا ہے، اور اتنا دور ہو جاتا ہے جیسے کہ مسجد کے جیسے کہ جہنم میں اور اس کے درمیان 3 خندوں کے برابر اللہ تعالیٰ فاصلہ کر دیتے ہیں، یعنی اسے بالکل جہنم سے دور اور بہت دور کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایسی ایک دن کے اعتکاف میں 3 خندقیں حائل ہوتی ہیں، اور 10 دن کے اعتکاف میں کتنی ہو گئی؟ 30 خندقیں ہو گئی، 10 یا 30۔ جو 3 دن کے اعتکاف میں بیٹھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیں گے اور بری فرما دیں گے، اور جہنم سے اتنے دور کر دیں گے جیسے کہ جہنم میں اور اس کے درمیان 30 خندقیں ہوں۔
تو اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب ہے. پھر معتکف سو رہا ہوتا ہے تو بھی اس کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. شب قدر میں بھی اگر سو جائے تو محروم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اعتکاف تو کر رہا ہے نا، وہ نیند کی حالت میں بھی اس کا اعتکاف جاری ہے. جب جاری ہے تو عبادت جاری ہے، جب عبادت جاری ہے تو شب قدر میں اس کی عبادت ہو رہی ہے، چاہے نیند میں ہو رہی ہے. لہذا اس کو شب قدر کی فضیلت سے بھی محروم ہی نہیں ہوتی. باہر والے تو محروم ہو سکتے ہیں، معتکف انشاءاللہ محروم نہیں ہو سکتا. اور پھر تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، اور پھر دعائیں بھی کرتا ہے، سارے نیک اعمال مسجد میں کرتا ہے، تو ان سب کا اس کو بے اندازہ اجر و ثواب ملتا ہے. تو ایک آخری عشرے کے اندر یہ مسنون عبادت ہے بھائی. دوسری شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق رات میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. تو معتکف تو اس سے بھی معروم نہیں ہوتا، معتکف اس سے بھی نہیں معروم ہوتا. دوسرے حضرات بھی یہ شب قدر حاصل کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے اور معتکف کو بھی چاہیے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا خیال کریں اور اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزریں، یاد الہی میں گزریں، ذکر و تلاوت میں گزریں، تسبیحات میں گزریں، دعائیں مانگنے میں گزریں. اور اس میں بھی ادنا درجہ یہ اعلیٰ درجہ تو یہ ساری رات جاگیں اور عبادت میں لگے رہیں. دنیا کی باتیں نہیں کریں، گناہ کی باتیں نہ کریں، دنیا کی باتیں مسجد میں نہ کریں، گناہ کی باتیں نہ کریں، عبادت میں لگیں. جب تھک جائیں تو سو جائیں. لہذا ادنا درجہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اور پھر مغرب سے عشاء تک تو کوشش کریں کہ 20 اوابین پڑھتے رہیں. اب عشاء تک اسی میں عشاء ہو جائے گی، اور پھر عشاء سے پہلے ہلکا پھلکا کھانا کھا کے پھر تراویح ہے، تراویح کے بعد پھر صلاۃ اللیل پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر مزید اور نفلیں پڑھ لیں، اور کچھ تسبیحات پڑھ لیں اور ذکر کر لیں. پھر اگر سونا چاہیں تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، پھر سحری میں اٹھ جائیں، سحری میں اٹھ کر کے پھر تہجد پڑھیں. آج کل 3 بجے اٹھنے میں 1 گھنٹہ آدمی کو آرام سے عبادت کا مل جاتا ہے. 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک، 4 بجے کے بعد اپنے سحری کھا لیں، اور اس کے بعد بھی پھر وقت بچ جائے تو اس میں تسبیحات پڑھیں، اور یہ کتاب سے جو آپ کو دیا جائے گا اس کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر کے. بھائی اتنا کریں گے تو جو اعتکاف میں نہیں ہیں ان کو بھی شب قدر کے فضائل مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور معتکف تو اسی کام کے لیے مسجد میں آتا ہے، اور یہی کام اس کو وہاں کرنے ہوتے ہیں. لہذا معتکف تو انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر سے بھی محروم نہیں ہوتا. اور شب قدر کی جو مشہور فضیلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ جس کا میں لب لباب بتلا رہا ہوں کہ شب قدر کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. ایک شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. وجہ یہ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ پاک نے فرمایا کہ شب قدر 1,000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. تو 1,000 مہینے میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، تو کہاں 30,000 راتیں اور کہاں ایک رات خالی. کتنا بڑا انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا. یہ سارے سال یہ ہمیں فضیلت نہیں مل سکتی جو رمضان شریف کے آخری عشر میں مل سکتی ہے. لہذا اعتکاف بھی کرنا چاہیے. جن کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت بھی روح نکل سکتی ہے. یہ مہینہ پھر کہاں نصیب ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اعتکاف میں بیٹھیں، اور اعتکاف میں رہ کر کے آخری عشرے کی ساری فضیلتیں بھی حاصل کریں، اور آخری عشرے کی اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل کریں، اور آخری عشرے کی شب قدر بھی حاصل کریں. اور یہ فضیلت پورے مہینے کی عام ہے رمضان شریف میں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں. روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے بری فرماتے ہیں. اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں. جب آخری رات ہوگی تو پورے مہینے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ کے اعتبار سے جو تعداد بنے گی جو 3 کروڑ بنتی ہے، اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرمائیں گے.
اور روزانہ 6 لاکھ آدمی جو رات کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، یومیہ 6 لاکھ کے اعتبار سے جو تعداد بنے گی آخری رات میں، اس میں اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرمائیں گے، اور وہ 1,80,00,000 بنتی ہے، تو 4,80,00,000 ہو گئے۔ یہ تو ضابطے کی بات ہے، ورنہ ان کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، بے شمار لوگوں کو۔ اور یہ تو ان لوگوں کی بخشش ہے جو بغیر مانگے بخشے جائیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، اپنی رحمت سے مجھے دوزخ سے بری فرما دیں، تو ان کی طرف سے تو خود اعلان ہو ہی رہا ہے، ہر رات ان کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہم توبہ قبول کر لیں، کوئی دوزخ سے آزادی مانگنا ہو تو ہم اسے دوزخ سے آزاد کر دیں۔ تو بھائی جب ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے تو ہم مانگیں گے تو ہمیں کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ تو مانگنے والوں کو تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرمائیں گے اور جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ تو یہ پورا جو مہینہ باقی رہ گیا ہے بس جنت مانگنے کا ہے اور دوزخ سے بری ہونے کا ہے، اور جتنی بھلائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں ان کے مانگنے ہمیں ان کے مانگنے کا مہینہ ہے یہ۔ تو آخری جو فضیلت ہے وہ ہے شب عید کی، شب عید۔ تو شب عید جو ہے نا یہ ان مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں جاگ کر کوئی عبادت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، ضرور ہی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اب یہ بھی عید الفطر کی رات کہلاتی ہے، تو ساری فضیلتیں آخر میں جا کر جمع ہو جائیں گی۔ تو معتکف کو تو ان سے استفادہ کرنا بے حد ہی آسان، اور جو اعتکاف میں نہ ہو تو وہ بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کہ ہم لوگ قدر کریں، اور قدر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، طاعت میں لگائیں، نیک کاموں کے اندر لگائیں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ ہماری آنکھیں بھی گناہ نہ کریں۔ آج کل سب سے بڑا فتنہ جو ہے موبائل کا غلط استعمال ہے۔ آج کل کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس کے اندر مبتلا ہو کر گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، آنکھیں بھی زنا کر رہی ہیں، کان بھی زنا کر رہے ہیں، دماغ بھی زنا کر رہا ہے، دل بھی زنا کر رہا ہے، یہ موبائل کا غلط استعمال ہے، اور فضول استعمال بھی ہے۔ فضول استعمال بھی اس طرح ہے کہ جو آدمی بیٹھتا ہے بس تھوڑی دیر کے بعد بس وہ موبائل کھول کے ادھر ادھر کے گیم کھیلنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ بھئی یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بلا شبہ جائز استعمال ایک نعمت ہے کہ آدمی جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جس سے چاہے آدمی رابطہ کر سکتا ہے، بس وہ رابطہ کرنے کے لیے اور ضروری بات کرنے کے لیے، ضروری معاملات طے کرنے کے لیے، بس اس کام کے لیے یہ جائز ہے، استعمال کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن اس کو غلط استعمال کرنا جو کہ زیادہ تر آج کل عام ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی فیس بک پہ بھی چلا جاتا ہے اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو گناہ 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 گناہ، فحش پروگرام، گانے باجے، ناچ گانا، بے حیائی بے شرمی کی ساری باتیں بدرجہ اتم اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی استعمال کرنے سے، ٹی وی دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، فضول مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو مشہور اور معروف گناہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بس یہ اس کام میں بھئی ہمارے باقی 15 دن گزرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب تشریف رکھیں، اب یہ کتابچہ آپ کو تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ضرورت مند ہے، مستحق نہیں ہے، یہ ضرورت مند ہے، مستحق نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ کی ایک پائی بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اگر دیں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، ضرورت مندوں کو زکوٰۃ نہیں دیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ مستحقین کو زکوٰۃ دیں۔ مستحق اسے کہتے ہیں جس کے پاس 1 لاکھ روپے بھی نہ ہو، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقد رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ گھر میں فالتو ساز و سامان ہے، اور اگر ہے تو 1 لاکھ سے کم ہے، یا بس 1 لاکھ تک ہے، کیونکہ 1 لاکھ سے 200 روپے اوپر نصاب ہے، تو 2 لاکھ جو ہے 1 لاکھ روپیہ جو ہے بقدر نصاب نہیں ہے، نصاب سے کم ہے یہ، اور وہ سید بھی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور وہ سید بھی نہیں ہے، ایسا آدمی مستحق ہوتا ہے، ایسے آدمی کو مستحق کہتے ہیں، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لہذا اپنے معاشرے میں دیکھیں بھائی، اگر آپ کے محلے میں نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں نہیں ہے، آپ کے خاندان برادری میں ایسے لوگ نہیں ہیں اور نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 1 لاکھ کی کیا حیثیت ہے آج کل؟
1,00,200 یا 300 روپے ہر غریب سے غریب آدمی اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے. اتنے پیسے کسی کے پاس ہو اور کچھ نہیں تو فالتو سامان ہر گھر میں بھرا ہوا ہے, اسٹور بھرا ہوا ہے, شوکیس بھرے ہوئے ہیں جہاں پر ایسے برتن اور ایسے سامان موجود ہے جو کہ شاذ و نادر استعمال میں آتا ہے, اسے فالتو سامان کہتے ہیں. اگر وہ بھی 1,00,000 روپے اور 200 روپے کی مالیت کے برابر ہوگا وہ مستحق نہیں, اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. تو مستحق کو تلاش کریں, ایک بات تو یہ ضروری ہے. دوسرے اس کو مالک بنا کر کے دیں, اس کے ہاتھ میں دیں, اسے قبضے میں دیں. اب ایک مریض ہے جو ایسے ہی مستحق ہے لیکن آپ نے اس کے ڈاکٹر کی فیس ادا کر دی, اس کے آپریشن کی فیس ادا کر دی یا اس کے اسپتال کا خرچہ ادا کر دیا, زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی, زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی اس طرح سے. اس لیے کہ آپ نے اس کو مریض کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں دیا. آپ کہیں گے وہ تو بے ہوش ہے, ہم اسے کیسے دیں؟ تو اس بے ہوش کا کوئی ابا بھی تو ہوگا, اس کی ماں بھی تو ہوگی, اس کا بیٹا بھی تو ہوگا, اس کا بھائی بھی تو ہوگا, کوئی اور مسلمان اس کا رشتہ دار بھی تو ہوگا. اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کو دے دو, بھائی ہم نے آپ کو ہدیہ دے دیا, آپ اپنی مہربانی کر کے اپنے مریض کا علاج کروا لو, آپ کو ثواب ملے گا. لو دیکھو اس طرح سے مسئلے کا حل نکل آیا. اس طرح سے کریں گے تو ہم نے مستحق کو زکوٰۃ دی ہے, اس نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے مریض کا علاج کروا لیا, جائز. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو آپ مالک بنا کر زکوٰۃ دیں. اگر اس کو مالک بنا کر کے نہیں زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. جس کی مثال یہ کہ روڈوں پر کتنے ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, نہیں کھلایا جاتا, بیٹھ کر کے دسترخوان لگایا جاتا ہے اور وہاں پر غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, وہ عموماً مستحق ہوتے ہیں. اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے. یہاں پہ پیسے جمع کرائیں گے تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی, اس لیے کہ وہاں پہ جو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ دعوت کی طرح ہے. دعوت میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے کھانے والا مالک نہیں ہوتا, کھانے کی اجازت ہوتی ہے, گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی اس کی. ایسے یہ جو روڈوں پر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ جو کھانا کھا رہے ہیں یہ ہیں تو غریب, لیکن ان کو مالک بنا کر کوئی نہیں دے رہا. بھائی یہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو. کھانا کھلانا اور چیز ہے, مالک بنانا اور چیز ہے. مالک بناتے ہیں ہاتھ میں دینے کو, بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ, چائے کھاؤ, چاہے اپنے گھر لے جاؤ. جیسے ہوٹلوں میں بعض دفعہ کھانا تقسیم ہوتا ہے, ہوٹلوں میں جو کھانا تقسیم ہوتا ہے بیٹھ کر کھلایا نہیں جاتا, وہ غریبوں کو ہر ایک کو الگ الگ پیک کر کے دیا جاتا ہے. وہ جو الگ الگ پیک کر کے دیا جاتا ہے اس کے اندر مالک بنانا پایا جاتا ہے. وہاں اگر زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا تقسیم کیا جائے گا اور ایسے مستحقین کو دیا جائے گا تو وہ مالک ہو جائیں گے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو زکوٰۃ کے اندر 2 باتیں ضروری ہیں, 3 باتیں ضروری. نمبر 1, پائے کا حساب کرنا چاہیے. بہت سے لوگ محض اندازے سے بغیر حساب کے اندازے سے ہم تو زیادہ زکوٰۃ بڑھا کر کے دے دیتے ہیں. غلط طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے. پائے کا حساب کرو, پائے کا حساب کر کے پھر جو زکوٰۃ بنے پھر اس زکوٰۃ کو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ مستحق کو تلاش کرو. جب مستحق مل جائے تو اسے مالک بنا کر کے دو, تب زکوٰۃ ادا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زکوٰۃ کے صحیح احکام جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنی زکوٰۃ کو صحیح مستحقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا